اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وَيُطَّهِرَهُمْ تَطْهِيرًا مالک پاک آپ سب کا فرش عزا پر شامل ہونا، ذاکری نظام کا پڑھنا، آپ کا سننا، مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، بانیان مجالس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، آپ سب کی ہر دعا کو قبول و مقبول فرمائے۔ ہر دعا کی ایک ہی دعا، مالک پاک ہم انہی ظاہری آنکھوں سے اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکیں۔ ہر عبادت کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، نماز کا ایک اپنا مزاج ہے، روزے کا اپنا مزاج ہے، عزاداری کا ایک اپنا مزاج ہے۔ 2 رکعت نماز جو گھر میں پڑھیں ثواب اور ہے، مسجد میں پڑھیں ثواب اور ہے، مسجد نبی میں پڑھیں ثواب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ثواب جو ہے وہ بڑھتا ہے نسبت سے۔ وہ نبی کی مسجد ہے، حرم میں پڑھیں ثواب اور بڑھ جاتا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ لیکن قبلہ عزاداری کا مزاج بالکل مختلف ہے۔ 5 کروڑ کی کوٹھی میں عزاداری ہو ثواب وہی ہے، 2 روپے کی جھونپڑی میں ہو ثواب وہی، حیدری بارگاہ میں ہو ثواب وہی ہے، باہر جلوس ہے ثواب وہی ہے، کیونکہ ثواب بڑھتا ہے نسبت سے، اور عزاداری کو جن سے نسبت ہے ان کا وعدہ ہے مجلس جہاں بھی کراؤ ہم خود آ جاتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں سر؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ کچھ زیادہ نہیں میں نے پڑھنا، بڑا مختصر سا پڑھنا ہے، کچھ زیادہ بات بھی نہیں کرنی، مشکل آسان 2-4 باتیں کرنی ہے۔ بات اسی کی کرنی ہے جو معراج کی رات اللہ کی جگہ پہ رسول سے بات کر رہا تھا۔ سارے ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے یار، سارے ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے، مجھے افسوس رہا ہے، آپ تھک گئے۔ میرا خیال ہے اب آپ نے مجھے کھڑا اس ٹائم کیا جب سب تھک گئے ہیں، تو اب حیدری توجہ ہاتھ ہے یہ نہیں سرکار؟ ہاں، اب آپ نے مجھے کھڑا ایسے ٹائم کر دیا ہے کہ تھکے آپ ہیں، لیکن اب ظاہر ہے تھکاوٹ اتارنے کی کوشش تو میں جتنے بھی کر لوں، تھوڑا تھوڑا آپ کو ساتھ تو دینا ہی پڑے گا، پھر ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جو تشریف فرما ہے۔ ایک بڑی مختصر سی آج پڑھنی ہے اور بات شروع ہو جائے گی۔ بڑا ایک بالکل نیا سا موضوع ہے۔ دیکھیے قبلہ، یہ جب
اللہ پاک نے موسیٰ کو طور پہ بلایا تھا نا، اللہ نے موسیٰ کو طور پہ بلایا، بڑی ضروری گفتگو تھی، توحید دینی تھی، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، عبادت دینی ہے، نماز دینی ہے، رسالت دینی ہے، تورات دینی ہے۔ لیکن کمال کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھنی اور یہاں سے بس بات شروع ہو جانی۔ اس سے پہلے اللہ پاک موسیٰ کو توحید دیتا، نبوت دیتا، رسالت دیتا، نماز دیتا، فرعون کے بارے میں کوئی پیغام دیتا۔ ملک صاحب عجیب صورتحال ہے، اللہ نے موسیٰ سے کچھ بھی نہیں کہا اس بارے میں۔ جو سب سے پہلا جملہ کہا ہے اللہ نے وہ یہ کہا ہے، موسیٰ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، موسیٰ باقی ساری باتیں بعد میں، پہلے جوتیاں اتار۔ بس یہیں سے تو میں نے بات شروع کرنی تھی قبلہ، بات شروع ہوگی تھوڑا بولیے گا قبلہ۔ باقی ساری باتیں بعد میں، پہلے جوتیاں اتار۔ یعنی اللہ نے کائنات کو یہ پیغام دیا، ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بس اسی ادب کو میں نے لے کے چلنا ہے آج۔ ہاں، ممبر سے اس موضوع پہ کبھی پڑھا نہیں گیا ہے، آپ کی خدمت میں اس ادب کو تھوڑا سا ڈیفائن کر کے جانا ہے کہ یہ ادب ہے کیا۔ توحید بعد میں، رسالت بعد میں، تورات بعد میں، موسیٰ پہلے جوتیاں اتار۔ میرے چھٹے، ابھی جو تھکا ہوا ہے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا اتنا ادب کہ ہر بات بعد میں، پہلے موسیٰ کو کہا جوتیاں اتار دے۔ یہ موسیٰ کھڑا کہاں پہ تھا؟ میرا چھٹا مولا کہتا موسیٰ اس وقت وہاں کھڑا تھا جہاں آج میرے دادا علی کا روضہ ہے۔ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، نعرہ ایسے مل کے لگائیں، مل جائیں گے سب۔ حیدری، دیکھیں قبلہ یہ جو نعرہ حیدری ہے اسے آپ نعرہ عام مت سمجھا کریں۔ خدا کی قسم اس نعرے کی اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی چھوٹی سی فضیلت زبان صدق سے ارشاد ہوئی ہے۔ میرا رسول فرماتا ہے جو دائیں کندھے پہ فرشتہ بیٹھا ہے نیکی لکھتا ہے، جو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہے وہ گناہ لکھتا ہے۔ ایسی کوئی نیکی نہیں جو تو کرتا نہ ہو یہ لکھ نہ لیتا ہو، اور ایسا کوئی گناہ نہیں جو تو کرتا ہو بائیں کندھے پہ بیٹھا فرشتہ لکھ نہ لیتا ہو۔ مگر میرا نبی زبان صدق سے ارشاد فرماتا ہے جب کوئی شخص ایک دفعہ میرے بھائی علی کا نام لیتا ہے، دائیں کندھے پہ بیٹھا فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کرتا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے، قلم رکھ دے تیرے بس میں نہیں تو اجر لکھ سکے، اللہ اپنے ہاتھوں سے اس کا اجر لکھ رہا ہے۔ مولا کو سلامت رکھے جو بیدار ہو گیا۔ میں نے عرض کیا ادب ہے تو سب کچھ ہے۔ میرا 12واں آئے گا، ساتھ عیسیٰ آئے گا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایک مرتبہ میرا 12واں کہے گا عیسیٰ آپ نماز پڑھائیں، لیکن عیسیٰ آگے سے کہے گا نہ سرکار تو بطول کا بیٹا ہے۔ پتہ نہیں کہاں ہاتھ ہیں کہاں ذہن ہے۔ میں نے عرض کیا میں نے ایک موضوع شروع کیا، ایک بات شروع کر کہا تو بطول کا بیٹا، مسئلہ ادب کا ہے۔ آگے کھڑا ہوگا، میں پیچھے کھڑا ہوں گا۔ اگر آپ بیدار ہیں تو پھر میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پہلی نماز عیسیٰ نے پڑھانی ہے یہ فرش پہ نہیں پڑھائے گا، زمین پہ نہیں پڑھائے گا، نہیں پتا، پانی پہ پڑھائے گا۔ نہیں میرا خیال ہے باتیں پہنچی نہیں ہیں، باتیں پہنچانی پڑیں گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ فرش پر نماز نہیں ہونی، پانی پر ہونی۔ پہلی نماز میرا 12واں پانی پر پڑھائے گا۔ بندے دوڑتے ہوئے آئیں گے، پیچھے صفوں پہ قطار در قطار کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں 12واں اللہ اکبر کہے گا، یہاں صفوں میں کھڑے ہوئے پیچھے کئی بندے بھی کانوں تک ہاتھ لے کر جائیں گے اللہ اکبر کہنے کے لیے۔ ابھی کچھ اللہ اکبر کہیں گے، کچھ کے ہاتھ یہاں تک جائیں گے وہ پانی کے اندر۔ ہر ایک اپنی تکبیر مکمل نہیں کر سکے گا۔ میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا
یہ کون لوگ ہیں جو تکبیر کہیں گے 12ویں کے پیچھے کھڑے ہو کے اور پانی کے اندر ڈبکی لگ جائے گی؟ میرا چھٹا مولا کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے علی ولی اللہ پڑھتے تھے، جب مصلی پہ آتے تھے ہمارے دادا علی کی ولایت پیشہ کرتے تھے، جس کے دل کی ہر دیوار پہ علی لکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے گھبرا گیا میرا مجمع، گھبرا گیا میرا مجمع۔ مجھے محسوس ہوا ہے کہ جملہ سن کے میرا مجمع گھبرا گیا۔ ہاں میں حیران رہ گیا کہ میرے پیر کی ولایت ہے۔ ہاں خدا کی قسم قبلہ یہ میرا پیر علی ہے۔ ہاں پریشان ہونے والی بات نہیں۔ ہاں جو پریشان ہو گیا اس کے لیے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ایک جملہ کہہ کے اب میں آگے بڑھوں۔ ہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نماز ہے جو واجب ہے، ایک نماز ہے جو واجب، جو پڑھے گا اس کی ہوگی، جو نہیں پڑھے گا نہیں ہوگی۔ ایک نماز جنازہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے، محلے کے کچھ لوگ پڑھ لیں باقیوں کا فرض بھی ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم میں نے کتابوں میں پڑھا، اس ممبر کی قسم، اس پاک علم کی قسم، جنت کا دروازہ ہوگا، آدم جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، حساب کتاب دے کر پوری امت آدم کے پیچھے آدم کی اولاد کھڑی ہوگی۔ آدم جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے دستک دے گا، اللہ کی آواز آئے گی آدم ایسے دروازہ نہیں کھلے گا، جنت کے دروازے کی کنجی بس ایک ہی ہے۔ آدم کہے گا وہ کیا؟ کہا اونچی آواز سے کہے یا علی جیو حیدری۔ نہیں جملہ اس سے آگے ہے، جملہ اس سے آگے ہے۔ جو پریشان ہوا تھا بندہ اس کے لیے حیدر عباس نقوی ایک جملہ کہنے لگا ہے، دروازہ کھلے گا، آدم اندر چلا جائے گا، ایک مرتبہ آدم کے پیچھے کھڑا ہوا شیش کہے گا اب میں نے اندر جانا ہے۔ جب شیش اندر جانے کے لیے بڑھے گا دروازہ پھر بند ہو جائے گا، شیش کہے گا ابھی تو کنجی لگائی تھی دروازہ کھل گیا تھا۔ آواز قدرت آئے گی، یہ علی کا نام ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، نماز عشق ہے، سب کو اپنی پڑھنی ہے، سب کو یا علی۔ توجہ ہے یہ نہیں سکتا؟ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑھنی۔ یار ایسے پڑھ رہے ہیں نا علامہ صاحب، لیکن آپ نعروں کا جواب نہیں دے رہے۔ یہ جنت کے دروازے پر ایک گھنٹی لگی ہوئی ہوگی جس پہ آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی، تو لوگ جو جنتی ہوں گے علی والے علی علی کر کے داخل ہوں گے۔ نعرہ حیدری۔ مولا کو سلامت رکھ، مولا یا علی مدد کہنے والوں کو ہمیشہ سلامت رکھ، آباد و شاد رہیں جو یا علی کہتے ہیں۔ میں آپ کی فضیلت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو یا علی کہتے ہیں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ دیکھیے بندے کی نظر میں کس کی عزت کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اگر عزت سمجھنی ہے، ادب سیکھنا ہے تو آل محمد کے گھرانے میں جا کے سیکھو، آل محمد کے صحابیوں سے سیکھو کہ اس گھرانے کا ادب کیا ہے۔ خدا کی قسم سلمان کا جنازہ تھا، مدائن میں پڑا تھا، علی مدینے میں تھا۔ ایک مرتبہ سلمان کے اصحاب نے سوال پوچھا، کہا سلمان تیرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ وصیت کر جا۔ سلمان کہتا ہے وہی پڑھائے گا جس نے رسول کا پڑھایا تھا۔ کون سا ہاتھ نیچے رہ گیا؟ میں جملہ پڑھ گیا ہوں خدا کی قسم۔ کہا وہی پڑھائے گا جس نے رسول کا پڑھایا تھا۔ ایک مرتبہ سلمان کو وہ دیکھ کر کہتے ہیں سلمان کیسی باتیں کرتا ہے، تو مدائن میں ہے وہ مدینے میں ہے، وہ بھلا تیرا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہے؟ چاہے کچھ بھی ہو، سلمان کہتا ہے بس میرے جنازے کو سجا دینا،
کفن کے بند باندھ دینا، اس کمرے میں میرا جنازہ رکھ دینا۔ اب دیکھنا علی پیر کا ادب کیا ہے، ادب اس گھرانے کا ہے کیا، خدا کی قسم۔ انہوں نے جنازے کو سجایا، کفن کے بند کو باندھا، سلمان کا جنازہ ایک مرتبہ کمرے کی چوکھٹ پر رکھا، میرے پیر علی کا پہلا قدم کمرے کی چوکھٹ پر آیا، سلمان اٹھ کے بیٹھ گیا۔ سلمان کہتا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ میرا پیر علی کہتا سلمان میں نے تجھے کہا نہیں تھا تو مر چکا ہے؟ پھر اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتا مولا موت اپنی جگہ، تیرا احترام اپنی جگہ۔ نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، جس کے دل میں علی بستا ہے سانسوں کو سمیٹ کے 5 مرتبہ زبان کے ساتھ دل والا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، مل کے حیدری۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، مولا زندگیاں دے یا علی مدد کہنے والا جی سلامت رہیں۔ کہ بلا بندے کی نظر میں عزت کس کی ہوتی؟ یہاں بلے لگے ہوں، تارے لگے ہوں، ایم پی اے کی کرسی ہے، بندے کی نظر میں بندے کی عزت۔ اللہ کی نظر میں کس کی عزت؟ میں جملہ کہنے لگا، اللہ کس کی عزت کرتا؟ اگر میں حدیث کی کتاب سے پڑھوں بندہ کہے گا یہ بخاری ہے، میں نہیں مانتا، یہ اصول کافی ہے، یہ شیعوں کی، یہ سنی نہیں مانتا۔ مجھے نہیں پتا آپ کس پروگرام میں بیٹھے ہیں، لوگ ہمارے خلاف بل پہ بل منظور کر رہے ہیں، اسمبلیوں میں بل منظور ہو رہے ہیں شیعوں کے خلاف۔ اس کے لیے کسی کو پریشانی نہیں ہے، غریب بھوکا مر رہا ہے، نہ کسی کی روٹی کی فکر ہے، نہ غریب آدمی کی زندگی کی فکر ہے، فکر یہ ہے کہ شیعوں کے خلاف بل دے دو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی شیعوں سے دشمنی کیا ہے۔ میں نے خان صاحب بہت سوچا، تاریخی جملہ میں آج مظفر گڑھ کی اس مجلس میں پڑھنے لگا، میں جملہ کہنے لگا خدا کی قسم، یہ بل ہمارے لیے منظور کیوں کرتے ہیں؟ شیعوں سے دشمنی کیا ہے؟ شیعوں سے اصل میں دشمنی کیا ہے؟ آپ میری آواز بن جائیں گے، شیعہ قوم کی آواز عوام کے ایک ایک بندے کے کان تک پہنچنی چاہیے۔ ان کو ہم سے مسئلہ کیا ہے؟ احترام کی تو مجلس کا عنوان ہی احترام ہے، ادب ہے، ہم بھی سب کا احترام کرتے ہیں، پر ہمارے اوپر یہ بندشیں، یہ بل کیوں ہیں؟ شیعہ قوم کے خلاف بل آتے کیوں ہیں؟ حیدر عباس نقوی یہاں پہ ایک جملہ کہنے لگا اپنے جگر کی پوری طاقت سے، کیا تم ہی جنتی ہو؟ ہر ایک کا دعویٰ ہم جنتی ہیں؟ نہیں، کسی بندے سے، کسی فرقے کے بندے سے بلا کے پوچھو اے بندہ جنتی ہے؟ کہے گا جی مجھے کیا پتا۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کون جنتی ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو پھر میں آپ کو بتاؤں یہ شیعوں کے خلاف بل کیوں منظور کرتے؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں، جو ہاتھ نیچے رہ گیا اس کا نصیب ہے۔ حیدر عباس نقوی جملہ کہنے لگا، یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ جنتی کون ہے، مگر یہ شیعوں کے خلاف بل اس لیے منظور کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی بتا نہیں سکتا کہ جنتی کون ہے، مگر یہ شیعوں کا پتہ ہے۔ تمہیں یہ نہیں پتا کہ جنت میں کون کون جائے گا، مگر ہمیں یہ پتا ہے کون کون نہیں جائے گا۔ میں نے جملہ پڑھ دیا خدا کی قسم، میں نے تاریخی جملہ پڑھ دیا، مل کے علی حق، علی علی حق، علی 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 حق، مل کے حیدری۔ تمہیں یہ ڈر ہے کہ ہم کہیں بتا نہ دیں کہ کون کون نہیں جائے گا۔ توجہات ہے یا نہیں ہے سر؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی علی کرنے والا موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ اس شرط پہ خدا سے ہوئی زندگی کی بات ہم زندگی بھر کریں گے، بس علی کی بات۔ بیدار بیٹھا ہے آپ جی، آپ سلامت رہے، مولا زندگیاں دے یا علی مدد کہنے والا۔
اللہ کی نظر میں عزت کس کی ہے؟ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، حدیث کی کتاب سے نہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کس کی عزت کرتا ہے؟ کیوں جی، کیا ارادہ ہے؟ بھئی چہرے پہ تھوڑی مسکراہٹ رکھیا کری، فضائل میں گھبرا جاتا ہوں، گھبرانے کی بھی ایک وجہ ہے، ہاں یہ بھی ادب کا معاملہ ہے۔ وہ رسول معراج پر گئے نا قبلہ، 7 آسمانوں پر اوپر ہر آسمانی مخلوق فرشتے آ کے نبی کے پاؤں چوم رہے، ہاتھ چوم رہے، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول۔ ایک جگہ رسول کائنات تشریف لے گئے، وہاں پہ ایک فرشتہ بیٹھا تھا، منہ اس نے ایسے بالکل سخت منہ بنایا ہوا اور تختی میں یوں دیکھ رہا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے رسول پوچھتے ہیں یہ جبریل کون ہے؟ کہا یہ ملک الموت ہے، جب سے بنا ہے مسکرایا نہیں۔ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں فضائل میں چہرے پہ مسکراہٹ رکھے، مجھے ڈر لگتا کہ یہاں نہ گیا ہو۔ تو جو ہے یہ نہیں سکا، کہا کون ہے؟ کہا ملک الموت ہے یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ رسول نے ملک الموت کا آواز دیا، ملک الموت، کائنات کا مالک آیا ہے۔ تو تختی میں دیکھ رہا ہے، ہاتھ سے تختی گر گئی، دوڑتا ہوا آیا، یہ میرے رسول کا ادب ہے، دوڑتا ہوا آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھے، بوسہ دیا، ہاتھ چومے، کائنات کا مالک، محبوب خدا، معاف کرنا، میری ڈیوٹی ایسی ہے، ایسی سخت ڈیوٹی ہے، ہر ایک کی روح قبض کرنی ہے، نگاہیں تختی پہ رہتی ہیں، نگاہ تختی سے ہٹا نہیں سکتا، میں نے تجھے آتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، تختی پر نگاہیں تھی، مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا۔ بس یہ کہہ کے میرا رسول آگے بڑھا، کہ میں رحمت للعالمین ہوں، تو کیوں پریشان ہوتا ہے ملک الموت؟ آگے بڑھ رہا تھا میرا رسول، ایک مرتبہ ملک الموت پیچھے سے جا کے آواز کہتا، یا رسول اللہ تو رحمت للعالمین ہے، درگزر کہہ کے آگے بڑھ رہا ہے، واپس جا کے علی سے میری شکایت نہ کرنا۔ پتہ نہیں کون کہاں پہ بیٹھا تھا، کہاں پہ جملہ میں نے پڑھ دیا، مل کے حیدری، جیو آخری بندے تک، حیدری، سلامت رہیں یا علی کریم۔ بھئی تھک تو نہیں گئے؟ 2-4 جملے پڑھ دوں اور بھئی سارے ہاتھ کھڑ کر کے بتائیں تو بات کرنے لگا، مولا کو سلامت ہے۔ ایک تاریخی جملہ اور اجازت، تاریخی جملہ، ہاں فیصلہ کو جملہ کرنے لگا ہوں، ایک مسئلہ ہی حل کرنے لگا ہوں۔ آج میں کیا کہتا ہوں؟ اللہ کس کی عزت کرتا ہے؟ قرآن سے پوچھتا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے میری نظر میں کسی کی عزت ہے تو اس کی نہیں جس کی جیب میں پیسہ ہے، اس کی نہیں جس کے پاس پراڈو ہے، وہ ذاکر نہیں جس کی نیاز زیادہ ہے۔ گھبرا گئے میرے بھائی، کہا اللہ پھر کس کی عزت؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، تو اللہ کہتا ہے میری نظر میں عزت ہے مجھ خدا کی، وَلِرَسُولِهِ، اور میرے رسول کی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان مومنین کی، جو یا علی یا حسین کرنے والا مومن ہے اس کی عزت کرتا ہے اللہ۔ گھبرا گئے، چہروں پہ پریشانی نہ، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ گھبرائے بھی بات سن، نہیں نہیں نہیں، نا اللہ عزت کرتا ہے مومن کی، ہاں مومن کی عزت کرتا ہے۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ خان صاحب ہمارے دوست ہیں ایک، ان کے گھر بہن کی شادی پر انہوں نے بلایا تو بڑے میاں صاحب آ گئے، وہ جب بھی وطن میں نہیں آ رہے اس زمانے میں ان کے گھر آ گئے۔ او قبلہ وہ تو پورا سال جینے نہ دے، بیٹھنے نہ دے، کوئی بندہ روٹی کھا رہا ہو ہاتھ پکڑ لے، میاں صاحب میرے گھر آئے نہیں، میں بلایا تے وہ آئے۔ گھبرا گیا میرا مجھے، میرے بلانے پہ میاں صاحب آ گئے، میرے لیے کتنی عزت کا سبب ہے، بڑا بندہ چھوٹے کی
बुलाने पर आ जाए। वो पूरी रात पूरा दिन बगले बजाता, पूरा साल किसी को जीने नहीं देता कि मैंने बुलाया वो आ गए। छोटे के लिए इज्जत है, कोई बड़ा आ जाए। मैं जुनेजो जी एक फिक्रा कहन लगा तो मैनू नहीं पता कि मजमा ताड़ा किथे बैठा। हाँ, थके मजमे नू मैं बड़ी मुश्किल जगाया है तो मेरा हुन जुमला जाया ना हो, खुदा दी कसम। हैदराबाद नकवी फिर वापस नहीं आएगा, मेरा ये करोड़ों का जुमला जाया हो गया। मैं जुमला कहने लगा, जाफरी साहब कह रहे थे बड़ी मोहब्बत से आपको सुनते हैं, आपके इंतजार में बैठे। मैं देखता हूं इंतजार क्या, मेरा जुमला सुनना। बड़ा बंदा छोटा बुला ले, बड़ा बुलाने पे आ जाए, ये छोटे के लिए इज्जत की बात है। अल्लाह कहता है मैं मोमिन की इज्जत करता हूं, यही तो वजह है तू कहता है या अली मदद। तू अली को बुलाता है, अली आ जाता है। तेरे कहने पे अली का आना सिर्फ उसके मुश्किल कुशा होने के नहीं, तेरे इज्जतदार होने के लिए। मैंने जुमला पढ़ दिया मेरे भाई। हैदर 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 हैदरी। आप जी हैं बुजुर्ग, हाँ, अब मैं जब आप पता लगा ना, अब पता लगा ना ये या अली मदद के दुश्मन क्यों है, इनकी जुबान से या अली मदद निकलता क्यों नहीं। आप नाराज होते हैं, इनको दलीलें देते हैं, कुरान में दिखाते हैं कि या अली मदद हक है, कहा करो या अली मदद कहा करो। ये कुरान में देख लें फिर भी नहीं कहते, हदीस में देख लें फिर भी नहीं कहते, खुद भाग जाएं रसूल को बुलाते देखें फिर भी नहीं कहते। घबरा गया मेरी बात सुनकर, मैं क्या कह रहा हूं। नहीं कहते या अली मदद, नहीं कहते, नहीं कहते, ये नहीं कहते, क्योंकि अल्लाह कहता है ये मेरे लिए बायस मोमिन की इज्जत है, ये मोमिन की इज्जत है। छोटा बुलाए बड़ा आ जाए, ये मोमिन के लिए इज्जत है। ये इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि इनको अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी, इनसे ज्यादा अल्लाह की निगाह में जलील ही कोई नहीं। जी हाँ, आप सलामत रहे, मौला सलामत रखे या अली मदद करने के वालों को। 2-4 मिनट मेरे रह गए, समेट दी मैंने सारी गुफ्तगू। हाँ, ठिकाना तो मैं है ही नहीं। एक छोटा सा मसला समझाना है, ये गैरों को नहीं समझाना, अपनों को समझाना, अपनों को समझाना ये मसला। हाँ, अपनों को समझाना पड़ता मेरे भाई। हम कहते हैं ये या अली कहने वाले, अली की विलायत का इकरार करने वाले कभी जहन्नम में जा ही नहीं सकता। अली अली करने वाला कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। ये कहते भाई ये क्या बात हुई, आप लोगों को खराब कर रहे हैं। अल्लामा साहब कैसी बातें करते हैं, अली की विलायत की ऐसी बातें सुनाते हैं। मैंने कहा मौलवी साहब आपको क्या पता, मेरे मौला ने फरमाया। मेरे मौला से किसी मोमिन ने पूछा, कहा मौला ये जो हदीसें मिलती हैं कि कब्र यूं दब जाती है, बीच में कीड़े आ जाते हैं, ये दब जाती है जमीन, मोमिन की जमीन भी ऐसे कब्र की दब जाती है। उन्होंने कहा तुम्हें किसने ये बकवास की है। मोमिन तो जब जमीन पे कदम रखता है, जमीन का वो हिस्सा फख्र करके बाकी जमीन पे कहता है ये देख अली वलीउल्लाह वाले ने मेरे पाँव में मेरी जमीन पे रखा। मिलके हैदरी, समझो है ये नहीं सरकार। अली अली करने वाले ने जहन्नुम में जाना। मसला हल करने लगा हूं। मेरे साथ मिसाल के तौर पे यहां जैद मेरा शागिर्द बैठा है, जैद है, जैद बैठा। मैं आप सबसे कहूं सरकार ये जो जैद है ना, जैद मैं इसका बड़ा एहतराम करता हूं, बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा प्यारा है, मेरी बड़ी खिदमत करता है, मैं इसका बड़ा एहतराम करता हूं। थोड़ी देर बाद वो मुझे पानी पिलाए, पानी उसके हाथ से गिर जाए, अब मैं उसको 2 थप्पड़ मारूं, फिर आपसे कहूं थप्पड़ मैं मार लेता हूं, वैसे इज्जत बड़ी करता हूं। मेरे नौजवान दोस्त समझ रहे मेरी बातों को? हाँ, समझ रहे मेरी बातों को? थप्पड़ मैं मार लेता हूं, हाँ,
مار کٹائی تو چلتی رہتی لیکن عزت بڑی کرتا. میرے پیارے مولوی جی، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں مومن کی عزت کرتا ہوں. عزت بھی کرتا ہے، جہنم میں بھی جلائے گا. جی آپ سلامت رہیں. مل کے حیدری. ختم کر دی میں نے بات، سمیٹ دی ساری گفتگو، یہیں تک بس آپ کو لے کے آنا. وقت میرا ختم ہو گیا. آخری اور آخری بات اور بات ختم. لیکن یہ جملہ آپ نے یہاں پر نہیں سننا، عرش پہ بیٹھ کے سننا ہے. جو آخری جملہ ہے مجلس، آخری جملہ سنے گا وہ جس کی ہر دل کی دیوار پہ علی ولی اللہ لکھا ہے. اور جو کسی سے پوچھ کے علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے اس سے میری طرف سے انا للہ اللہ حافظ. ہاں، جس نے ماں کی دودھ میں علی کی ولایت لی ہے اس کے لیے جملہ پڑھنے لگا کہ بھلا یہ جہاں پہ کہیں معجزہ ہو جائے نا، معجزہ جہاں معجزہ ہو جائے، یہ بزرگ تشریف فرمائے میرے سامنے، جہاں حاضری ہوتی ہے وہاں پر ایک مومن جا کے کہتے ہیں رات ہمارے فلاں کمرے میں حاضری ہوئی، معجزہ ہو گیا. نیاز بنا کے رکھی تھی، اوپر پنجے کا نشان لگا. آپ جب ادھر زیارت کرنے جائیں گے کمرے میں خوشبو پھیلی ہو، ہر طرف نور ہوگا. کیوں؟ حاضری ہوئی ہے، معجزہ ہوا ہے. آخری جملہ مجلس کا، فضائل کی حد کا آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، آپ سے اجازت ہے. اب مجھے یہ سوچ کے ایک بات بتائیں، رسول یہ سرکار موسیٰ طور پہ کھڑے ہیں، اللہ سے کلام کر رہے ہیں، ڈائریکٹ نور آ رہا ہے، ڈائریکٹ نور چہرے پر، کپڑوں پر، خوشبو، نور. تو کیا یہ انبیاء کے جو تبرکات ہوتے ہیں کیا یہ ہمارے گھروں کی طرح ہوتے ہیں کہ پہلے جو قمیض بڑا بھائی پہنتا ہے وہ چھوٹا پہن لے گا، پھر اسے چھوٹا پہن لے گا، ایسے ہوتا ہے؟ نہیں، انبیاء کے تبرکات وسیع کو ملتے ہیں، پھر اس کے وسیع کو، پھر اس کے وسیع کو. جب رسول کائنات کا زمانہ آیا، نہایت قابل احترام صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہر نبی کے تبرک آپ کے پاس موجود ہیں؟ کہاں موجود ہے؟ کہا موسیٰ کا عصا بھی ہے. کہا عصا بھی ہے. کہا وہ جو کرتا پہن کر طور پہ گیا تھا وہ کرتا بھی ہے؟ کہا وہ بھی ہے. بھئی بڑے جن کے ہاتھ کھڑے، جن کے چہرے پہ رونق آ گئی ہے، جن کے چہرے پہ رونق آ گئی ہے، ان کی ماؤں کی جوتیوں کو سلام ہے. کہا وہ کرتا بھی ہے جس پہ نور کی شعائیں ڈائریکٹ پڑی ہیں؟ کہا وہ کرتا بھی ہے. وہ خوشبو نور کی؟ کہا وہ سب کچھ ہے. کہ سرکار اس کرتے کی زیارت تو کرمائیں. ابھی مجھے پتہ نہیں کون کہاں بیٹھا ہے، جعفری صاحب دعا کرنی ہے، خدا دی قسم میرا جملہ پہنچ جائے کسی طرح. آخری جملہ ہے مجلس کے فضائل کی حد تک. کہیں میرا جملہ ضائع ہو گیا، میں بڑا مایوس خدا کی قسم واپس سفر میں جاؤں گا. اگر آپ کی دعائیں ملتی گئیں، ان دعاؤں کو سمیٹ کے حیدرآباد نقوی خدا کی قسم کراچی بھی واپس چلا جائے، تھکاوٹ نہیں ہوگی. میرا جملہ ضائع نہ کرنا خدا کی قسم. ایک مرتبہ کرتے کو بلا تشبیہ سرکار نے باہر نکلا، جہاں کرتا نکلا اصحاب کرام آ کے زیارت کرنے لگے. لوگ خوشبو سونگتے تھے، بوسے کرتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے، خوشبو لیتے تھے، زیارت کرتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے. زیارت کرتے کرتے آخر میں سلمان آ گیا. سلمان نے ایک مرتبہ کرتے کو لیا، آنکھوں سے لگایا، خوشبو سونگ کے ایک جملہ کہا جو قیامت کا ہے. ایک مرتبہ سلمان کہتا ہے یا رسول اللہ اس کرتے میں سے تو علی کی خوشبو آ رہی ہے. میں نے جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا یار، کہاں بیٹھے رہ گئے میرے بھائی؟ مل کے حیدری، حیدری، حیدری. جنہوں نے جملہ لیا وہ میرے محسن ہیں، جنہوں نے جملہ لیا وہ میرے محسن. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ مجھے ان اللہ مال محسنین، میں محسنین کے ساتھ ہوں، میں محسنین کے ساتھ ہوں. اللہ نے کہا میں محسنین کے ساتھ ہوں. رسول سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محسن کون ہے جنہیں اللہ محسن کہتا ہے، یہ ہیں کون؟ کہا یہ محسن وہ ہیں جو میرے بھائی علی کے فضائل سن کے شک نہیں کرتے. مل کے حیدری.
بڑی محبت، بڑی شفقت آپ سب کی، بڑی محبت، بڑی شفقت. آپ جئیں، آپ سلامت رہیں. آپ بڑی محبت، بڑی شفقت. میں آپ کی زندگیاں ہوں سرکار. میں سچ کہوں ایک بات کہ یہاں جو بھی کوئی ممبر پر آتا ہے نا، میں سفر میں چلا، صبح سے نکلا ہوں، کبھی یہاں پڑھا، کبھی وہاں پڑھا، یہاں پہنچا. میری نیت میں بھی یہ تھا کہ میں مالک کی ولایت کی وکالت کروں. بے شک میرے ذہن میں بھی ہر جگہ ہوتا. اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھتے ہیں، اپنا پرایا جان کا دشمن ہے جو علی کی ولایت کی وکالت کرتا ہے. دشمنی بڑی ہوتی ہے. لیکن کہیں میرے دل میں یہ بھی تھا کہ خان صاحب سے مجھے بعد میں نیاز بھی ملنی. لیکن جو آپ ہیں نا، آپ کو آ کے حسین کی ماں دعا دیتی. آپ کا شکریہ مولا، آپ کے ہائے قبول فرما. آپ کے پاس تو بس یہی تھا نا کہ حسین کی ماں کو پرسہ دینے جانا ہے. حسین کی ماں آپ کا شکریہ ادا کر. حسین کی ماں کہتی ہے میں جنت کے دروازے پہ میدان محشر میں بیٹھی رہوں گی جب تک یہ سب جائیں گے نہیں نا. بڑا احترام ہے، خدا کی قسم عزادار کا بڑا احترام. سلامت رہیں آپ، بڑا بہت احترام. آپ کا مقام کیا ہے؟ بس میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کی مائیں جنہوں نے آپ کو یہ سکھایا ہے یا علی یا حسین کہنا، یہ ہائے ہے کرنا، آپ کی ماؤں کی جوتیوں کو میں اپنے سروں پہ رکھوں تو کم ہے. خدا کی قسم آپ کا مقام کیا ہے یہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ عزادار کا مقام کیا عزت ہے عزادار کی. ہم روتے اس لیے ہیں کہ مسلمانوں نے اس گھر کا ادب نہیں کیا. اجرکم اللہ. مسلمانوں نے اس گھر کا ادب نہیں کیا. جس کے ادب میں رسول کھڑا ہو جاتا تھا مسلمانوں نے دربار میں کھڑا کرتا. اجرکم اللہ. جس رسول کی بیٹی کے احترام میں رسول خود کھڑا ہو جاتا تھا مسلمانوں نے 4 گھنٹے اسے دربار میں کھڑا کیا. یہ حسین کی بہنوں کے مصائب کے دن ہے، سجاد کے قتل کے دن ہے. سجاد کی ایک شہادت نہیں ہے. قبلہ میں ایک بات پڑھنے لگا ہوں، بڑے احتیاط سے میں یہ مصائب کے جملے پڑھنا چاہتا ہوں. ہاں، ناصر شہید ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ شہادت پڑھنی، مقتل پڑھنا بہت آسان ہے، غیرت پڑھنی بہت مشکل. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. غیرت پڑھنی بڑی مشکل ہے. ہاں، سجاد ایک دفعہ نہیں قتل ہوا ہے. ہاں، میں تمہیں بتاؤں کتنے موڑ ہیں، کتنی دفعہ سجاد قتل ہوا. پہلی شہادت سناتا ہوں تمہیں سجاد کی. مسلمانوں ہم روتے اس لیے تم نے ان گھروں کا ادب نہیں کیا. خدا کی قسم 10 محرم 61 ہجری حسین کا سر نیزے پہ بلند ہوا. مسلمان اس خیمے کی طرف آگے بڑھے جس خیمے کے دروازے پر عباس اور حسین کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتا تھا. ایک مرتبہ شمر خیمے میں داخل ہوا اور محمد کی ماں کہتی ہے میں پیچھے کو جانی شروع ہوئی. شمر آگے بڑھتا تھا، زینب عالیہ پیچھے جاتی تھی، یہ آگے بڑھتا تھا. ایک مرتبہ زینب کی پشت خیمے کی کنار سے لگی، رخ پھر گیا فرات کی طرف، کہا غازی پیچھے خیمہ ختم ہو گیا ہے، آگے شمر کا نیزہ ہے. اس نے شمر نے نیزہ مارا، زینب کی چادر کو اٹھا کے باہر نکلا. سکینہ کہتی ہے میں نے سوچا تبرکات کو لوٹ کر یزیدی خیموں میں جائے گا، مگر یہ خیموں میں نہیں گیا. ایک مرتبہ چادر کو لے کے فرات کے کنارے آیا، غازی کے لاشے پر پھینک کر کہتا ہے غازی اسی زینب کی چادر کے لیے حسین تجھے
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول فرمائے۔ اسی چادر کے لیے آیا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا سجاد، بال سفید تھے، کمر میں خم تھا، 24 برس کا بوڑھا تھا، خون روتا تھا آنکھوں سے۔ ہمیشہ سنتے ہو ایک مصیبت، بس شام، بس شام۔ ابن منذر نے کہا تھا مولا شام کے علاوہ بھی کوئی مصیبت؟ کہا وہی تو ایک مصیبت ہے جس نے میری کمر جھکا دی۔ کہا مولا وہ مصیبت کیا ہے؟ کہا ابن منذر غیرت کی مصیبت پوچھ رہا ہے تو تجھے پھر بتاتا ہوں وہ مصیبت کیا ہے۔ سادات سے بالخصوص معافی مانگ کے میں جملہ پڑھ رہا ہوں، اس جملے کے بعد مجھ سے پڑھنے کی کوئی ہمت کوئی نہیں، میرے لیے مصائب کا یہ جملہ قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ سجاد کہتا ہے ابن منذر اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ شرابی کا دربار تھا، 900 کرسیاں لگی ہوئی تھی، میری ماں و بہنوں کی گردن میں رسیاں تھیں۔ سکینہ کو دیکھ کر ایک ملعون آگے بڑھا، اس ملعون نے میری بہن سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے یہ بچی کنیزی میں چاہیے۔ سجاد منہ پیٹ کر کہتا ہے پھوپھی اماں، بابا نے یہ وعدہ بھی